ایک تصویر خواب اور وہ ہمیشہ ہی گوگل پر کبھی آرمی والوں کی تصویریں نکال کر دیکھتی اور کبھی اس وطن کی بہادر بیٹیوں میں سے عرفہ کریم کی، کبھی مریم اور کبھی عافیہ صدیقی کی، اور آج کل سر فہرست آرمی چیف کی تصاویر دیکھنا اس کا دل پسندیدہ مشغلہ تھا۔ اور ان سب تصویروں کو دیکھنے کا مقصد خود کو پڑھائی کے معاملے میں موٹیویٹ کرنا اور خود کو اپنا ٹارگٹ یاد دلانا ہے۔ اور وہ آج بھی ہمیشہ کی طرح تصویریں دیکھتے ہوئے ایک آرمی کمانڈو کی تصویر پر ٹھہر گئی اور لاشعوری طور پر اسے مسلسل دیکھنے لگی۔ عجیب سی چمک تھی اس کی آنکھوں میں، اپنائیت تھی اور بہت اطمینان تھا۔ اس نے انجانے میں اس تصویر کو محفوظ کر لیا۔ اب تو اسے ایک اور خواب گدگدانے لگا، اسے خوشی سے سرشار کرنے لگا، اسے بے چین کرنے لگا کہ ایک دن اس کا اپنا چھوٹا بھائی بھی اسی وردی کو پہنے گا، اور وہ اس لمحے کی خوشی کو محسوس کرتے ہوئے اپنی ہی دھن میں مست مجسمہ بنی یک ٹک اسی کمانڈو کی تصویر دیکھتی رہی۔ اور اس نے وہی تصویر واٹس ایپ پر لگا دی اور اس وردی کی شان میں چند لفظوں کا سٹیٹس لگا دیا۔ چند سہیلیوں کے میسج آئے کہ کیسے جانتی ہو؟ جواب دیتی تو کیا دیتی کہ اس کے چہرے میں مجھے اپنے ننھے فوجی بھائی کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ 3-4 ہفتے گزرے ہی تھے کہ ایک آفت ٹوٹ پڑی۔ گدگدا دینے والا خواب درد کے صحرا کی آندھیوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ ہر سو اندھیرا چھا گیا اور ہر رنگ کالے رنگ کا لبادہ اوڑے نظر آنے لگا۔ 3-4 ہفتے گزرے ہی تھے کہ ایک کیوں نہ ہوتا آج ہر طرف کالے اور سرخ رنگ کا راج۔ آخر کوئٹہ میں خوب زوردار دھماکہ جو ہوا تھا، جس کی گونج کی ہولناکی میں ماؤں کے کلیجے پھاڑ دینے کی طاقت تھی، تو دوسری طرف ظالموں کی کھوکھلی کامیابیوں کے نام پر ہولناک کہکہوں کی آواز تھی۔ ماؤں نے اس درد کے بدلے میں اپنی تربیت کا ثمر پا لیا اور 100 سے زائد کمانڈوز نے شہید کا رتبہ پا لیا۔ ہر آنکھ کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی پتھرا گئی، وہ مجسم بنی بیٹھی رہی۔ آنسو آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ اس کمانڈو کی تصویر پر جا گرے جو اس کے موبائل کی اسکرین پر تھی۔ تو یہ کمانڈو بھی، اس سے آگے اس کے سوچنے کی صلاحیت کہیں کھو سی گئی تھی۔ ایسے لگا کہ کوئی اپنا چلا گیا، ہاں کوئی اپنا، اس کے اپنے ننھے فوجی کی طرح، مطلب اس کے ننھے فوجی کے عکس والا کمانڈو بھی شہید۔ دماغ نے ذرا کام کرنا شروع کیا تو یاد دلایا ننھا فوجی ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا، ابھی تو چھوٹا ہے، ابھی اس کا اس وردی کے پہننے کا وقت نہیں آیا۔ تو یہ درد، یہ تکلیف کیوں، یہ چبھن کیوں؟ یہ دماغ بھی بھلا کہاں سمجھتا ہے دل کی باتیں؟ کچھ انجانے حساس اور پاک رشتے۔ دل نے دماغ کو کہا کہ کیوں نہ ہو درد، کیوں نہ ہو تکلیف، کیوں نہ ہو یہ چبھن۔ اس انجان میں نے میرے ننھے فوجی بھائی کا عکس دیکھا تھا، مانا کہ صرف عکس دیکھا تھا، پر صرف اس عکس کو دیکھنے میں بھی انسیت اور اپنائیت کا احساس ہوتا تھا۔ مانا یہ چہرہ انجان سے ہی، پر پھر بھی اپنائیت ہے۔ یہ وطن کا اور اس وطن کی ماؤں کا اور بہنوں کا محافظ تھا، پر پھر دوسرے کمانڈوز کے گھر والوں کے درد کو محسوس کیا تو خواص اور بھوک اس سے روٹھ گئی۔ اور پھر دوبارہ سے سہیلیوں کا پیغام، سنو وہ تمہاری واٹس ایپ والی ڈی پی والا کمانڈو شہید ہو گیا۔ وہ ہم ہاں اور جانتی ہوں کہتی رہ گئی، اور کہتی بھی تو کیا کہتی؟ کیوں وہ جواباً ماتم کرتی؟ کیوں وہ تعزیت کے الفاظ سنتی اور کہتی؟ وہ کیوں غمگین ہوتی؟ اس کمانڈو کا عکس تو تاحیات تھا۔ وہ کمانڈو اور باقی کمانڈوز بھی تاریخ میں حیات تھے۔ اس کا ننھا فوجی حیات تھا، خود اس کا مقصد حیات تھا۔ وہ اپنے مقصد کو لے کر آگے بڑھنے کا مزید پختہ عزم کر کے بیٹھی تھی۔ سو کیوں وہ روتی، کیوں وہ ماتم کرتی رہتی؟ اس طرح دشمن کی جیت ہوتی، ان ظالموں کی حیات ہوتی، بس وہ اٹھی آنسو پہنچے، کیونکہ اس کے پاس ایک نہیں بہت سے ننھے فوجی تھے اس کے ننھے شاگردوں کی صورت میں۔ اس نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ بند کیا، واٹس ایپ پر دوبارہ کسی کمانڈو کی تصویر لگائی، چند ٹوٹے پھوٹے لفظوں کا سٹیٹس لگایا، پھر اس نے فیس بک پر پوسٹ لگائی، خوب لائکس اور کمنٹس ملے، خوب واہ واہ ہوئی، اور کچھ دن بعد سب اس کا پیغام بھول گئے جو وہ دینا چاہتی تھی کہ ہر گھر سے کمانڈو یا فوج کا محافظ نکلے، لیکن سب لائک اور کمنٹ کر کے بھول گئے۔ سو بالآخر وہ اکیلی ہی اپنے مقصد کو لے کر تصویر کے عکس میں جکڑی جدوجہد کرنے لگی۔ نہ جانے کیوں کچھ عکس انجان سے ہوتے ہیں، پر پھر بھی دل کے بہت پاس اور خاص ہوتے ہیں۔